سر اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے جو مجھے لگتا ہے بہت سارے دیکھنے والوں کا کنسرن بھی ہوگا, وہ یہ کہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, وہاں تو ہر ہفتے جمعے کی نماز کے بعد گردنیں کاٹی جاتی ہیں مجرموں کی. لوگوں کے مطابق وہاں تو بڑا امن ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کمال؟ آپ ایک ہی جملے میں دو باتیں کہہ رہی ہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر جمعے گردنیں کاٹی جاتی ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ امن بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو شاید علم نہ ہو یا ہو, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا, سعودی عرب جو ہے اس کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی مثال نہیں بنایا جاتا, کیونکہ وہاں رائٹ ٹو ڈیفینس موجود نہیں ہے. جی, رائٹ ٹو ڈیفینس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ فالٹی ہے. خود ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے جب وہاں کے ولی عہد تشریف لائے تھے, ان سے کہا تھا نا کہ ہمارے 2100 سے زائد قیدی آپ کی جیلوں میں ہیں, انہیں پلیز رہا کر دیجیے. What was the understanding؟ اگر وہ مجرم ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ وہ جرم کی نہیں, وہ پاکستانی ہونے کی, غریب ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں, وہ کفیل کی ناانصافی بھگت رہے ہیں. دیٹ از وائی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی. اس وقت وہ وعدہ کر گئے تھے, لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے, اور پاکستانی بھی دو ساؤتھ ایشینز فار ایسٹ کے لوگ جو ہے وہ سعودی جیلوں میں ہیں. جو لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ, اور وہ غیر ملکی بھی ایسے جو بیچارے جو ہے وہ کوئی حقوق بھی نہیں رکھتے اس طرح کے, ان کے ساتھ کیا سلوکی نہیں کرتے ہوں گے. ویسے وہی جو نظام عدل ہے وہ 400 لوگوں کو پکڑ کے ایک ہوٹل میں بند کر دیتا ہے, ٹارچر کرتا ہے اور ان سے پیسے اگلوا لیتا ہے. اور ہمارے اخبارات میں خبریں بھی آتی ہیں, دنیا بھر کے اخبارات میں آتی ہیں, ہمارے اخبارات کو زیادہ خصوصی تو نہیں تھے. تو اس انصاف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو چلیں, آپ نے سعودی عرب کا جو تو آپ نے پوچھا تو میں نے, ورنہ میں تو اس کا نام بھی نہ لیتا. جی, یہ تو آپ نے سعودی عرب کا کیس اور ہے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جتنی بھی اس میں خرابیاں پیدا ہو جائیں, الحمدللہ کہ ابھی وہ اتنا نہیں گرا کہ وہ چین, ایران اور سعودی عرب کے لیول پہ گر جائے. جی, ایک کنسرن تو کلیئر ہو گیا سعودی عرب والا. سر اب دوسرا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم 90s کی بات کرتے ہیں, افغانستان میں جب افغان طالبان کا دور تھا اس ٹائم پہ وہ بھی بہت سخت اور عبرتناک سزائیں دیتے تھے, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حالات بہتر رہے جرائم کے اعتبار سے. آمریت کے سکوت کو جو ہے وہ حالات کا اچھا ہونا نہیں کہتے. قبرستان میں تو بہت خاموشی ہوتی ہے جی, اور ہمیں کیا معلوم ہے کہ وہ عورتیں جنہیں فٹ بال کے گراؤنڈوں میں, فٹ بال کے میدانوں میں سزائے موت دی گئی, جنہیں دیوار گرا کے قتل کیا گیا, جنہیں جو ہے وہ سٹوننگ کر کے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ جن کی, جنہیں سنسار کیا گیا, کیا ان تک ٹرانسپرنٹ ایکسیس موجود تھی؟ باقی لوگ, ہم تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا, وہ فلاں خاتون اور وہ فلاں مرد اور فلاں قیدی اور یہ والا قانون اور یہ قانون. طالبان کے جو سخت ترین غالی ترین حامی بھی ہیں, اگر ایسا ہی ان کا اچھا نظام ہے تو اپنے ہم کیوں نہیں قائم کرتے وہ نظام؟ جی, پھر آئے نا سامنے کھل کے مطالبہ کریں کہ پاکستان میں یا دنیا کے باقی ممالک میں جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں, یہ جو آمریت کا نظام ہوتا ہے اس میں شہریوں کی ٹیررائزیشن اور نظام عدل گڑبڑ ہو جاتے ہیں. جب ایک پولیس آفیسر آپ سے کہتا ہے سر مجھے فری ہینڈ دیتے, جی, تو بھئی فری ہینڈ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے قانون سے اوپر اٹھ جانے دیں. اس میں سے تو راؤ انوار برآمد ہوگا, عابد باکسر برآمد ہوگا, اسلم چودھری برآمد ہوگا. کون سے والا جو ہے نا وہ ڈی آئی جی اور آئی جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو ان سب باتوں سے آگاہ نہیں ہے؟ کیا وہ انصاف ہے؟ یہ جو لوگ قید میں رہ کے آئے ہیں, بھلے وہ بری بھی ہو گئے ہوں, آپ نے ان میں سے کتنوں سے پوچھا ہے کہ کیا وہ نظام جو ہے وہ انصاف دینے کا نظام ہے یا لوگوں سے جو ہے وہ ایکسٹارشن آف منی ایز ویل ایز وینجنس, یہ جو سیاسی انتقام میں مقدمے بنائے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے, اب تو مر گئے 1992 میں جام صادق علی, جی,
وہ کہا کرتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کہ ان پہ تو ہم بکری چوری کا الزام ڈال دیں تو باہر نہیں آ سکتے. ابھی ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں جن کا نام لے کے میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ بس مزہ نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے کسی کے بارے میں کہا کہ اپنے کسی مفروضہ مخالف گروہ کے بارے میں کہ یہ تو ایک تھانے دار کی مار ہے. جناب یہ تھانے دار جو ہے یہ آپ کی سیاست کو محفوظ کرنے کا اور آگے بڑھانے کا کوئی اعلیٰ کار ہے, یا یہ پروسیکیوشن کا ایک اہلکار ہے, ایک پبلک سرونٹ ہے. ابھی ہمارے ایک بڑے اچھے تو میں نے ذرا تنزیہ ہی کہا لیکن یہ کہ نامور کالمسٹ ہیں جی, وہ ایک پولیس آفیسر کی مداح کر رہے تھے اپنے اخباری کالم میں. اس میں انہوں نے لکھا کہ علاوہ ان کی دیگر خوبیوں کے جی ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے جلسے ناکام بنانے کی حکمت عملی میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. ہاں کیوں جی کہ اپوزیشن کے جلسے ناکام بنانا یہ پولیس کی ذمہ داری کب سے ہوگی؟ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو نظام عدل ہے اگر اس کو جو ہے وہ طاقت اور زوراوری کے سپرد کر دیا جائے گا, اور اس میں یہ جو بنیادی اصول ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے, اور جو قانون کا خاص طور پہ جو فوجداری ہے جو جرائم سے جس کا تعلق ہے, جس کو ہم کرمنل لا کہتے ہیں, اس کا مقصد سزائیں بانٹنا نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ معاشرے میں کرائم کی جرائم کی شرح کو نیچے لانا ہے. سر یہ تو ٹھیک ہو گیا, آپ نے مجھے سمجھا دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سزا ہے پھر سزا کا خوف ہے, کیا یہ جو خوف ہے جو فیئر ہے یہ انسان کو جرم سے روک سکتا ہے؟ اگر آپ واقعی یہ دیکھنا چاہتے ہیں جی کہ کسی معاشرے میں قانون کی عملداری اہم ہے یا سزاؤں کا سخت ہونا اہم ہے, آپ ایسا کیجئے, آپ رات کے 2 بجے 1 بجے آپ دیر رات گئے اس ملک کے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جی, اور صرف یہ دیکھیے کہ لوگوں کی گاڑیاں اپنی لال بتی پہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے. ہمارے ملک میں تو مجھے اندازہ ہے کہ دن کے وقت بھی مزانگ چنگی پہ نہیں روکتے, جب جو ہے وہ ڈی ایچ اے پہنچتے تو وہاں روک لیتے. جب یہاں ہوتے ہیں تو قانون کی پرواہ نہیں کرتے, جب دبئی پہنچتے تو قانون کی پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ سزائیں حالانکہ یہاں سے کم ہیں, اور جب یورپ جاتے ہیں تو وہاں قانون کی پابندی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جتنی بھی سزا ہے ملنی ہے اور فوری ملنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ قانون پہ عمل تب کرتے ہیں جب انہیں یہ یقین ہو کہ اگر ہم نے قانون توڑا تو ہمیں اس کی سزا ملے گی. اگر انہیں یہ کسی طرح سے یہ وہمہ یا یہ خیال پیدا ہو جائے یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے جی, تو وہ قانون توڑیں گے. اور پھر جب وہ قانون توڑیں گے پھر میرے جیسا ایک گڈ فار نتھنگ جو ہے نا وہ غریب آدمی وہ بھی کہتا ہے کہ وہ جی میرے تایا کا بیٹا سیکریٹریٹ میں 2nd کلرک ہے, ایسے وکیل کے آگے پیچھے ہو کے میرے ماں باپ مکان بیچ دیں گے, میں نے یہ ضرور کرنا ہے. آپ ہمارے ملک میں جو سیشن کورٹس ہیں وہااں پہ کنوکشن ریٹ دیکھیں اور آپ ہائی کورٹ میں ایکویٹل ریٹ دیکھیں. knowing a little bit about our judicial system and how it works, let me tell you کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی کو سیشن کورٹ سے بریت ملے. جی پتہ کیوں؟ جی, جو ماتحت عدلیہ کے لوگ ہیں وہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ان کا ہمیں کا ضرورت ہے بری کرنے کا, بری کرنا ہوگا تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گا. دس از اسٹوپڈ نان سینس. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہائی کورٹ پہ معاملہ پہنچتا ہے تو وہاں تو پوائنٹ آف لا پہ بات ہو سکتی ہے, ٹرائل تو ہو چکا ہے. جی, یہاں ایسے جج بھی موجود ہیں, اور یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کے سب جو ہے وہ بددیانت ہوتے ہیں یا بدعنوان ہوتے ہیں یا منی ایکسٹارشن میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ریپوٹیشن بنائی کہ یہ بڑا سخت گیر ہے,
یار آپ جج کی بات کرتے ہیں بیٹے پاروش، میں نے یہاں ٹیچر دیکھے ہیں جو اپنی یہ شورس بناتے ہیں کہ ہم طالب علموں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت روڈلی پیش آتے ہیں. جی. ایک مہذب معاشرے میں پیرنٹ سے لے کے پولیس آفیسر تک، ٹیچر سے لے کے کوئی پولیٹیکل لیڈر تک، they are supposed to be kind. They are supposed to be kind because we are not their subjects. ہم رعایا نہیں ہیں. We are citizens. ہم شہری ہیں. سارے کانسیپٹس ہی غلط ہیں یہاں پر. We are not subjects. جیسے ہمیں ملکہ وکٹوریہ کہتی تھی our loyal Indian subjects. We are not the subject. We are citizens. We are citizens. We are the subject matter of law. ہم قانون کا ہدف نہیں ہیں، ہم قانون کا موضوع سخن ہیں. قانون ہمیں سزائیں دینے کے لیے نہیں ہے، قانون ہمارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لوگ جو معاشرے میں اتھارٹیرینزم، معاشرے میں تشدد وغیرہ کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتے ہیں ایک قابل قبول رجحان کے طور پہ. جی. اب پتہ ہے کہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہیں اگر واقعی قانون کی عملداری ہو جی تو وہ قابل سزا ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس بات کر رہا ہوں. جی. یہ تو اور یہ ہماری عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، ہمارے آئین کے مطابق وہ سزا کے مستحق ہیں جو دوسروں کے لیے سزائیں مانگتے ہیں. یہاں تو ایسے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ رہے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ I'll get him killed. پبلک میں کہتے تھے کہ ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب آپ لوئسٹ لیول پہ سوسائٹی میں نظام عدل کو سخت سزاؤں کا ایک آلہ بنا دیں گے تو معاف کیجیے گا وہ سخت سزائیں طاقتور ہی کا ٹول بنیں گی. وہ کسی غریب عورت کو انصاف نہیں مل سکے گا. اس میں کسی 15-16 برس کے طالب علم کو انصاف نہیں مل سکے گا. اس میں 2 ویکس بیک مجھے اطلاع ملی ایک بچہ جہاں ہمارا نوجوان ہے، 25-30 برس کے درمیان عمر ہے. اب وہ بیچارہ کھڑا تھا وہاں چوک میں، تو اس کو تھانے دار آ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیتا ہے. وہ پوچھتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ جی. اس کو کہتا تم نے حلیہ کیا بنایا ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی. مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے میں لوگ دوسروں کے حلیے پہ تبصرہ کرتے ہیں. ان کو یہ حق کس نے دیا کہ ہم ان کے کہنے پہ بال لمبے اور چھوٹے رکھیں گے، ہم ان کے کہنے پہ داڑھی رکھیں گے یا ان کے کہنے پہ شیو کریں گے، ہم ان کے کہنے پہ اپنا لباس جو ہے وہ مرتب کریں گے، اپنے لباس کا انتخاب کریں گے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سزائے موت ہے، یہ دراصل ایک علامت ہے کہ اس معاشرے کی بنیاد انصاف پہ نہیں، خوف پہ رکھی گئی ہے. اور ابھی تک جو میں نے زندگی گزار لی ہے اس میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم قانون کا موضوع سخن نہیں بلکہ ہم تو ہدف ہیں. ہم ہدف ہیں اور ہمیں ٹریٹ بھی ٹارگٹ کے طور پہ ہی کیا جاتا ہے. ہم یوٹیلیٹی سٹور پہ لائن میں لگے ہوئے ہوں تو ہمیں لائن سیدھی کرنے کے لیے ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیس جمع کروانے کے لیے جائیں ہمیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں. ہم سنیما کے ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں تو وہاں جو بندہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا کیا ہو تو وہ بھی ڈنڈے مارتا ہے. بالکل. میں نے ایک دفعہ یہاں ایک ہسپتال تھا، وہاں میری والدہ داخل تھیں، تو وہاں میں نے جو وہاں کی مالکہ تھیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہمارا ذرا دوسری طرح کا ملک ہے، یہاں اخبار میں مدیر نہیں ہوتا مالک ہوتا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہوتا مالک ہوتا ہے. اب تو لوگ یہ بھی پوچھنا شروع ہو گئے کہ فلانی یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا مالک کون ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا وائس چانسلر کون ہے کیونکہ ہم تو جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ مالک ہیں نا. تو میں نے اس خاتون کو ذرا تھوڑی سی وہ تھیں، جیسے ہمارا بہت سا معاشرے میں ہے نا لوگ ذرا کنفارمسٹ تھیں. میں نے اس سے کہا یہ جو نیلے رنگ کی وردی پہنا کے آپ نے بندہ باہر کھڑا کیا ڈنڈا ہاتھ میں دے کے، اس کا کیا پرپز ہے؟ یہ کیا کر لے گا؟ یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے؟ آف کورس پیپل ڈونٹ لائک کوسچنس. یہ جو اس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اس میں یہ جو سزائیں
سزاؤں کا معاملہ ہے، اس کو تو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا اس کو تو اس لیے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا بیٹا اس کی زد میں نہیں آئے گا، جی، کبھی ہمارا بھائی اس کی زد میں نہیں آئے زد میں گا، نہیں آئے گا. جی، اور اگر آئے گا تو ہمارے پاس ایسے پیسے ہیں، وسائل ایسے ہیں، وسائل ہیں کہ ہم تو وسائل نہیں کر لیں ہیں، گے. پیسے بھی ہیں اور انفلوئنس بھی ہے کہ پھر ہم تو جو ہے وہ ہمارے بچے نے کیا کیا ہے، 4 بندے 2 بچے گاڑی کے نیچے دیے ہیں. شاہ رخ ہم کا ان کو- کیس آئی ریممبر. نہیں، یہ تو ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، اسلام آباد میں جی، ایک صاحبزادے نے گاڑی کے نیچے بندے دیے تھے، وہ بیچارے ہری پور سے یا کچھ اس طرح کی جگہ سے ملازمت کے لیے انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے اسلام آباد. جی، تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سزا کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انصاف کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انصاف کے نظام کا مقصد معاشرے میں تحفظ پھیلانا ہے، خوف پھیلانا نہیں ہے. جرائم کی شرح کو کم کرنا ہے. یہ سزائیں بانٹنے کا، سزاؤں کے لفافے بانٹنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اور سٹیزنز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ سٹیزن ہے. وہ سٹیزن ہے، اور سٹیزن کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی جواب دہی کرتے رہنا چاہیے تو یہ دھمکیاں دیتے ہوں کہ ہم فلاں کو فلاں رعایت واپس لے لیں گے. جی سر، ہم ان کے کمرے سے اے سی اتار لیں گے. سبحان اللہ، یہ آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا؟ اگر وہ مینول میں ہے، اگر وہ ریگولیشن میں ہے تو اسے ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ملنا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا، ہم نے سزائے موت کی بات کر لی، ہم نے سخت اور عبرتناک سزاؤں کی بات کر لی، پھر ہم نے یہ بات کی کہ یہ خوف جو ہے یہ کتنا کارآمد ہے، اور یہ جو خوف ہے یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم نے بات کی کہ جو قانون ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے. اب میرا جو سوال ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن کی طرف. سر اب جو ہے نا یہ جو کانسیپٹ ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک دہشت گرد یا ایک ریپسٹ یا ایک قاتل جس کی ایکٹیویٹیز بھی ایکسیڈنٹل نہ ہو، پلانڈ ہو، اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ پاسبل ہے. پہلی بات یہ، پتر چائے بھی تو پیے نا آپ کی چائے رکھی ہوئی ٹھنڈی ہو رہی ہے. دیکھیے، یہ اس کا زیادہ انحصار اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو اپنے نظام پہ کتنا بھروسہ ہے، اور نظام کتنا کیلیبریٹڈ ہے، کتنا نوانسڈ ہے. یہ جو پریزن ہے یہ صرف لوگوں کو بند کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے کہ بند کر کے تالا لگا کے آواز لگائی جائے کہ تالا کنڈا سب ٹھیک ہے. دراصل تو وہ اصلاح خانہ ہے نا. جی ٹھیک ہے، اگر کوئی ہیبیچول کرمنل ہے، سیریل کرمنل ہے، ظاہر ہے کہ اس کی سیکیورٹی یا اس کے بارے میں سزائیں جو ہے وہ گریڈیشن ہو جاتی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، جمال خشوگی جو ایک صحافی تھے، جی جی، جرم کیا تھا ان کا؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے مروایا، کس نے قتل تو ہوا ہے نا بندہ، ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو گیا نا. جی ہمارے ملک میں صحافی قتل ہوئے ہیں، جی، ہمارے ملک میں صحافیوں پہ تشدد ہوا ہے. جب آپ ایک دفعے نظام عدل کو اور تشدد کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، خرد مرد کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا بن جاتی ہے کہ وہ فلاں کو سزا ملی، اس نے کچھ کیا ہوگا. میں آپ سے پاروش پہ بھی، اب مجھے بھی ایک سوال پوچھ لینے دیجیے. جی، کچھ ملکوں میں تو سزائیں بہت آسانی سے دستیاب ہیں، ٹھیک ہے، بڑی فراوانی سے لوگوں میں بانٹی جاتی ہیں. جی یہ ہمارے جیسے ملکوں کے نوجوان جی، اور روزگار کے لیے یا تعلیم کے لیے جب انتخاب کرتے ہیں تو وہ وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں چوراہوں میں سزائیں دی جاتی ہیں، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ایمپیوٹیٹ کیا جاتا ہے. اب سوڈان میں جا کے دیکھیں، آپ کو ہزاروں عورتیں اور مرد ایسے نظر آئیں گے جن کا ہاتھ نہیں ہے. وہ ایک خاص گورنمنٹ تھی
جس کے سربراہ کو بعد میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے مجرم قرار دیا، لیکن لوگوں کے ہاتھ تو کٹے ہوئے واپس نہیں آئے نا۔ یا ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں لوگوں کو سرے عام کرینوں پہ پھانسیاں دی جاتی، اور بعض دفعہ تو یہ ہوا کہ ہزاروں قیدیوں کو ود ان ڈیز جو ہے وہ سزائیں دے دی گئی، ہزاروں قیدیوں کو جیلوں سے نکالا گیا اور سر کے پیچھے ایک گولی مار کے اس گولی کے پیسے بھی اہل خانہ سے وصول کیے جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے بھی ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی مقصد کے لیے جب اپنے وطن سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان معاشروں کی طرف جاتے ہیں یا ان معاشروں میں جاتے ہیں؟ سر اوبویسلی وہ تو انہی معاشروں کی طرف اوبویسلی وہ انہی پلیسز پر، انہی کنٹریز پر جانا چاہیں گے جو ہیومن فرینڈلی ہوں۔ تو پھر ہمارے اپنے معاشرے کو ہیومن فرینڈلی کرنے میں کیا رکاوٹ؟ کیونکہ یہاں پر سٹیزنز کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سٹیزنز ہیں، اور یہ کہ ان کی ایک ڈگنیٹی ہے، ان کا ایک احترام ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق پورے کرنے چاہیے سوسائٹی میں۔ یہ جو پرانے جب ہم جو ہے وہ جنگلوں میں رہتے تھے، یہ جو انتقام ہے نا، یہ حصہ نہیں ہے نظام عدل کا، نہ یہ کسی کی ذات کا معاملہ ہے۔ جب اس ملک میں یہ قانون نافذ کیا جا رہا تھا قصاص اور دیت کا، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ قتل جو ہے وہ ریاست کے خلاف جرم ہے۔ کسی شہری کا کوئی دوسرا شہری وارث اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ملکیت ہو۔ جی، ہر شہری کا رشتہ اپنا قائم بذات ہے ریاست کے ساتھ۔ جب آپ یہ شروع کر دیں گے قصاص اور دیت تو پھر ریمنڈ ڈیوس ہوگا۔ میں اب اس کی اس تفصیل میں نہیں جاتا، جس کے بعد آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایک تعلیمی اور جو ہے وہ معاشرتی مباحثے سے ہٹ کے سیاست کے دائرے میں چلا جائے، لیکن ہمیں کافی تفصیلات جو ہے وہ اس ملک کے لوگ جانتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ بہت جانتے ہیں کہ کن معاملات میں قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا، اور جو ہے وہ پپو قتل کیس پہ حرکت میں آتا ہے، وہ قصور کا کیس زینب بچی والا جو تھا، اس طرح کا جو ہائی لائٹ ہو جائے۔ بذات خود یہ معاشرے میں نظام عدل کی کمزوری ہے کہ داد رسی کے لیے یا عدالتوں میں جو ہے وہ کارروائی کے لیے پہلے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، تو پھر تو جو ہے وہ بہت دور دراز فار فلنگ ایریاز کا بیٹھا ہوا پھر ٹھیک شکوا کرتا ہے نا کہ آپ فلاں کیس کو اس لیے اچھال رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، یا یہ کراچی میں ہوا ہے، یا یہ لاہور میں ہوا ہے، آپ تربت کے اس بچے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے، یا فلاں جگہ پہ جو بچہ جو ہے وہ لڑکانہ میں ہندو صحافی جو ہے وہ مقامی انفلوئنشل لوگوں نے قتل کیا ہے، جی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے لواحقین کو انصاف ملا؟ سب سے پہلے تو لواحقین کو انصاف کا معاملہ نہیں، اس قتل ہونے والے کو انصاف ملنا چاہیے۔ جی، سب سے پہلے تو اس کی جان گئی ہے نا۔ جی، تو ہم نے جو جرائم تھے ریاست کے خلاف ان کو پرائیویٹ کر دیا، اور جو معاملات پرائیویٹ تھے انہیں جو ہے وہ کرائم قرار دے دیا۔ ہم نے تو ساری ترتیب ہی الٹ پلٹ کر دی اس ملک میں۔ سر اب بات کرتے ہیں ان بے شمار ممالک کی جن کی گنتی آپ نے سٹارٹ میں بتا دی تھی، جنہوں نے سزائے موت کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا اپنے قانون میں۔ ان کا سفر کیسا رہا اور وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ معاشرے کے مجموعی ارتقاء کا حصہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے تھے۔ قانون کا یہ ارتقاء، یہ تصورات کہ جو ہے وہ جرم و سزا میں رشتے کو ری ڈیفائن کرنے کا عمل، یہ پرائیویٹ اور پبلک جو معاملات ہیں ان کی یہ والی تقسیم۔ کوئی ایک ملک آپ ہمیں ایسا بتائیں جہاں جو سزائے موت تھی اس کو ایبالش کیا گیا اور جرائم بڑھنے کی وجہ سے اسے واپس لایا گیا ہو۔ ایک ملک ہے، جی نام نہیں لیتے، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ حکومت بدل گئی تھی۔ جو حکومت تھی وہ پبلک فرینڈلی ہونے کی بجائے وہ اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ آ گئی تھی۔ ایک ملک کی مثال ہے، باقی جو 150 کے قریب ممالک ہیں انہیں ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہم اس طرف بڑھ رہے تھے جب ہم نے 5 برس تک ایمبارگو
عائد کیے رکھا سزائے موت پہ. جی ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے اپنے معاملات ہیں, مجھے اس پہ پریشانی نہیں ہے, نہ وہ اس وقت ہمارا موضوع ہے. جی مجھے جس بات پہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ابھی تک جی نظام عدل کو جسمانی سزاؤں کا کوئی میکینزم سمجھ لیتے ہیں. سر تو مجھے لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ایک جملے پر کنکلوڈ ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ جسمانی سزاؤں کا میکینزم نہیں ہے. اس کے جو مقصد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور انتقام تو اس کا مقصد خیر نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اس کا کام ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی, ہم سب ود وجاہت مسعود دیکھتے رہیے, اور ہاں نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک چینل سبسکرائب کر لیں, اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.